تو لیڈرشپ آخر ہے کیا؟ آئیے آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم رہنما کی بات کرتے ہیں جن کا ہر فیصلہ، ہر قدم احتساب اور ذمہ داری کی ایک لازوال داستان ہے۔ اور ہماری اس بات کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، کیا ہو جب ایک لیڈر کو اپنا ہی بنایا ہوا قانون توڑنا پڑے، جب ایک اصول کے سامنے ایک مقدس یاد آ جائے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے حکمران کا جو اپنے اصولوں پر سختی سے قائم رہتے تھے، لیکن پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جہاں قانون اور تقویٰ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ تو ہوا کچھ یوں۔ یہ پورا واقعہ 4 مرحلوں میں پیش آیا۔ پہلے تو ایک معمولی سی شکایت آئی جس پر حضرت عمر نے فوراً اپنے اصول کے مطابق فیصلہ سنا دیا، لیکن پھر ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا، اور یہاں سے ہمیں ان کی قیادت کا ایک بالکل نیا، ایک بالکل مختلف رخ نظر آیا۔ اور یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ جب حضرت عباس نے بتایا کہ یہ پرنالہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا، تو پھر بس بات ہی بدل گئی۔ ایک معمولی شہری مسئلہ اب عقیدت اور احترام کا معاملہ بن چکا تھا، اور یہ سننا تھا کہ حضرت عمر جیسے سخت اصولوں والے حکمران بھی کانپ گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ حضرت عمر کے لیے اصول بہت اہم تھے، بالکل، لیکن ان اصولوں سے بھی اوپر ایک چیز تھی، ایک اعلیٰ اخلاقی اور روحانی قانون۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اصل لیڈر وہی ہے جو اپنی غلطی کو فوراً مان لے اور پھر اسے ٹھیک کرنے کے لیے بڑی سے بڑی عاجزی دکھانے سے بھی نہ گھبرائے۔ اور یہ جو عاجزی کا اصول تھا، یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں تھا، اس کا اطلاق، اس کی شروعات وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے کرتے تھے۔ ان کا فلسفہ بالکل صاف تھا، احتساب ہمیشہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، چاہے ان کی اہلیہ کو ملے ہوئے تحفے ہوں یا ان کے بیٹوں کا بزنس پروفٹ، حضرت عمر نے ہمیشہ یہ یقینی بنایا کہ ان کے عہدے کا کوئی ذرا سا بھی ناجائز فائدہ ان کے خاندان کو نہ پہنچے۔ اصول واضح تھا، جو بھی ہے وہ عوامی خزانے کا ہے، بس۔ اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی پوری سوچ کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ تم نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، یہ اس لیے کمایا کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اور اس پر صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ تو یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک قیادت کوئی پریویلیج، کوئی امتیاز نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مقدس ذمہ داری تھی۔ طاقت ان کے لیے انعام نہیں، بلکہ ایک ایسی امانت تھی جس کا حساب ایک دن ضرور دینا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ